یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ مزدور جو طبقہ ہے یا ہمارے جو ماتحت ہیں یہ کوئی کمزور طبقہ ہے اور یہ کوئی حقیر طبقہ ہے، یہ سراسر جو ہے وہ ظلم ہے، اور یہ قرآن مجید کی نفی کرتا ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، اکثر نبیوں نے مزدوری فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی 10 سال تک بکریاں چرائی ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال جو ہے اجرت کے اوپر بکریاں چرائی ہیں مکہ شریف میں، مزدوری کے طور پہ۔ مزدور اور مالک اور ملازم یہ درجے میں برابر ہیں۔ اگر مالک پیسے دے رہا ہے کسی مزدور کو تو وہ اس سے کام لے رہا ہے۔ جیسے آپ کسی دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو دکان والے سے جو بیچ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیر ہے، بلکہ آپ پیسے دے رہے ہیں اور آپ چیز خرید رہے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام جو ہے انہوں نے مزدوریاں فرمائی ہیں۔ کئی نبیوں کی داستانیں، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مزدوری کی ہے۔ یہ قریب زمانے میں سب سے زیادہ امیر ترین خاندان تھا مغلیہ خاندان۔ یہ جو مغلیہ جو بادشاہ بھی رہے ہیں اس میں ایک نام ہے اورنگزیب عالمگیر کا نام، جس نے یہ بادشاہی مسجد بھی تعمیر کی تھی۔ یہ سب سے زیادہ اس شخص نے حکومت کی ہے، سب سے زیادہ 50 سال اس کی حکومت رہی ہے ایک بندے کی۔ ایک بندہ جو ہے وہ 50 سال تک تخت نشین رہا ہے، اور کسی چھوٹے سے علاقے پہ حکومت نہیں تھی، برے صغیر کے اوپر حکومت تھی، 7 ملکوں پہ، جس میں آج پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور افغانستان، نیپال، بھوٹان اور انڈیا، یہ 7 ملک تھے جن کے اوپر اورنگزیب نے 50 سال حکومت کی ہے۔ لیکن کبھی سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لی، بلکہ خود مزدوری کرتے تھے، اور اس مزدوری سے جو ہے وہ اپنے گھر کا نظام چلاتے تھے۔ تو مالک اور ملازم ہونا یہ کوئی عظمت کی بات نہیں کہ مالک ہے تو اس کی بڑی عظمت ہے، کوئی مزدور ہے تو اس کی عظمت کوئی نہیں۔ ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، یہ انسانیت کے حساب سے مالک اور مزدور برابر ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، جو مالک ہوتے ہیں وہ مزدوروں کو ملنا پسند نہیں کرتے، وہ توہین سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ براہ راست لیبر کو ملیں یا براہ راست ان سے رابطہ کریں۔ آپ قرآن مجید کا چاہے مطالعہ کریں یا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ کے باب ہیں جو ماتحتوں کے حقوق کے اوپر حضور نے احادیث بیان فرمائی ہیں، کہ جو آپ کے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے ذمے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو مزدور ہیں یا جو تمہارے ماتحت ہیں، فرمایا یہ تمہاری طرح تمہارے بھائی ہیں، جو تمہارا رتبہ ہے ان کا بھی وہی رتبہ ہے، جیسا تم خود لباس پہنتے ہو ویسا لباس ان کو پہناؤ، اور جیسا کھانا تم خود کھاتے ہو وہی کھانا تم ماتحتوں کو کھلاؤ۔ یہ حدیث مبارک ہے، اور خود اس پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت انس بن مالک 10 سال تک حضور علیہ السلام کے خادم رہی ہیں، تو ان 10 سالوں میں حضرت انس فرماتے ہیں مجھے کبھی بھی حضور علیہ السلام نے نہیں تھا فرمایا انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا، اور 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا۔ یہ جو ہم اس وقت تک اپنے آپ کو بہو نہیں ثابت کر پاتے جب تک ہم جو ہے وہ ملازموں کو گالیاں نہ دیں، جب تک ہم ملازموں کو جو ہے تھپڑ کیوں نہ ماریں۔ ایک صحابی رسول کو حضرت ابو مسعود انصاری کو دیکھا، ان کی باندھی بکریاں چرا رہی تھی، تو غفلت کی وجہ سے ایک بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا، تو حضرت ابو مسعود انصاری آئے ہیں تو انہوں نے آ کے باندھی کو تھپڑ مارا ہے۔ ابھی یہ تھپڑ مار رہے ہیں تو پیچھے سے آواز سنتے کہ جس طرح تم اس ماتحت کے اوپر اختیار رکھتے ہو کوئی ذات ایسی بھی ہے جو تمہارے اوپر اس سے زیادہ اختیار رکھتی ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری نے پیچھے مڑ کو دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات تھی، تو حضرت ابو مسعود انصاری نے فوراً اس باندھی کو آزاد کر دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ نہیں تھا اور میں نے تھپڑ مار دیا۔ حالانکہ اس کی غلطی تھی کہ باندھی کی لاپرواہی کی وجہ سے
بکری جو ہے وہ بھیڑیا اٹھا کے جا رہا ہے اور آپ نے بغیر غلطی کے نہیں مارا، غلطی کی وجہ سے مارا ہے، اس لیے بھی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، جیسے یہ تمہارے ماتحت ہیں، تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، تو کوئی تمہارے اوپر بھی ذات ہے، تم سے پوچھ سکتی ہے۔ تو فوراً آزاد کر دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس باندی کو فوراً آزاد کرتا ہوں۔ تو آگے کیا فرمایا ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے؟ فرمایا اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو مجھے ڈر تھا کہ اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر ابھی جو ہے وہ جاری ہو جاتی، تم ابھی اللہ کی پکڑ میں آ جاتے۔ کسی بھی ماتحت کو گالی دینا یا اس کو مارنا یہ کسی بھی مالک کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو غلام ہیں، حضور چل رہے ہیں، میرے آقا کریم نے ایک غلام جو ہے حضرت مولا علی کو دیا، فرمایا یہ غلام تم رکھ لو، اور ایک غلام حضرت ابو ذر غفاری کو دیا، یہ غلام تم رکھ لو۔ حضرت مولا علی کو جب آپ نے غلام دیا تو ساتھ نصیحت فرمائی ہے، اے علی کبھی بھی اس غلام کو مارنا نہ، اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا جو غلام میں تمہیں دے رہا ہوں کبھی بھی اس کے اوپر سختی نہ کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے غلام کو اسی وقت آزاد کر دیا۔ اب حضرت مولا علی کو حضور نے فرمایا تھا، حضرت سیدنا مولا علی جب تک زندہ رہے ہیں، شہادت سے پہلے تک، جب آپ کا دور خلافت ہے، آپ بازار سے 2 سوٹ خرید کے لائیں، ایک سوٹ بہت قیمتی تھا کوالٹی کے حساب سے بھی اور پیسوں کے حساب سے بھی، ایک ذرا لو کوالٹی کا لائے، ایسے شاپر میں بند تھے، تو غلام کو بلایا، غلام سے کہا کہ ایک سوٹ تم پسند کر لو۔ اب چونکہ غلام سمجھتا تھا تو اس نے سوٹ دیکھا تو جو لو کوالٹی کا تھا تو اس نے وہ اٹھایا، تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا نہیں تمہارا یہ سوٹ نہیں، تمہارا تو یہ سوٹ ہے جو اعلیٰ کوالٹی کے ہے اور جو مہنگا ہے۔ اس نے کہا جناب آپ امیر المومنین ہیں، میں غلام ہوں، غلام مالکوں سے بہتر سوٹ کیسے پہن سکتے ہیں؟ تو حضرت مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے میرے غلام تو نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، اگر تو حضور کا زمانہ پاتا پھر تجھے پتہ ہوتا ہمارے محبوب علیہ السلام کی نظر میں غلاموں کی عظمت کتنی تھی، غلاموں کی شان کتنی تھی۔ فرمایا یہ تم پہنو، اس نے اصرار کیا کہ جناب آپ امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ پہنے، میں تو غلام ہوں۔ فرمایا نہیں تم جوان ہو، جوان کو اچھا کپڑا زیادہ خوبصورت لگتا ہے، میں بوڑھا ہوں، میں کوئی بھی کپڑا پہن لوں گا تو میرا گزارا چل جائے گا۔ آپ نے وہ مہنگا کپڑا جو ہے اپنے غلام کو دیا ہے، کس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک فرمانا۔